انشاءاللہ۔ اور دیکھیے اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے مومنین سے واہ واہ کرائی جائے، توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم جو یہ کہتا ہے نا کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے ادنا سے پیسے کے لیے واہ واہ کرائی جائے، مجھے ان کی باتوں پہ شک ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دربار یزید سے شہریہ لے رہے ہو۔ یا علی یا علی یا علی یا ان کے پاس اگر دولت ہے تو کہیں ایسی نہ ہو، توجہ کیجیے گا، جو ادھر ادھر سے آئی ہو۔ آپ کا اور میرا ساتواں مولا، میں بھی پڑھ رہا تھا ایک جملہ اصول کافی کا ہے، توجہ کیجیے گا، بہت قیمتی جملہ ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے درس لیجیے گا اس سے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ نہیں اتنے ہلکے میں سنانے کا عادی نہیں ہوں میں، توجہ کیجیے گا، جہاں کہتے ہیں نہیں سے بول جائیے گا، اور توجہ، حرام کبھی پروان چڑھتا نہیں ہے، امام کا جملہ میرا نہیں ہے، مولانا اعظم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں، حرام کبھی پروان چڑھتا نہیں ہے، اور اگر پروان چڑھ بھی جائے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ حرام پروان چڑھتا نہیں ہے، اور اگر کبھی پروان چڑھ بھی جائے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں اگر حرام مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ مولوی امامہ پہن کے ولایت علی کے خلاف بولتا ہے، افسوس اس بات پہ ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی دولت کو نہیں دیکھتا کہ اس کی دولت آئی کہاں سے۔ نہ تو آپ خطیب ہیں، نہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، نہ آپ آیت اللہ ہیں، اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ ارے یہ سب مال عوام تھا جو تم رکھ کے کھا رہے ہو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، بڑی باتیں کہی جاتی ہیں کہ مومنین سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، مومنین کو خوش کیا جاتا ہے۔ ارے میرا مولا تو جملہ سنیے گا، میرا مولا علی کہتا ہے اگر کسی نے ایک بندے خدا کو، ایک مومن کو خوش کر دیا تو وہ گھبرائے نہیں، اس کی جنت کا ذمہ دار میں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھے جنت شرابیوں کو نہیں بانٹی جاتی، جنت حرام زادوں کو نہیں بانٹی جاتی، توجہ کیجیے گا، جنت پیاز کھانے والوں کو نہیں بانٹی جاتی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ ہے، جنت اس کی ہے کہ جو اطاعت پروردگار کرتا ہو۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا تھا، اگر جملے آتے رہیں گے تو شاید میں شام تک پڑھتا ہوں، لیکن آپ کا وقت نہیں لوں گا، توجہ کیجیے گا، بس آخری جملہ امام حسین کا ہے۔ کسی نے بھائی جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بارش آ گئی ہے، کسی نے امام حسین سے پوچھا کہ یہ بتائیے اسلام کا پیغام لے کے جائیں یہاں سے، یہ بتائیے کہ اسلام کا مختصر تعارف کیا ہے؟ بھائی بہت توجہ، اسلام کا امام حسین سے کوسچن پرشن سوال ہوا، جناب علی شاندار تھا، غور کیجیے گا، کیا سوال ہوا؟ یہ بتائیے کہ اسلام کا مختصر تعارف کیا ہے؟ جواب سنیے گا اپنے امام کا۔ امام نے فرمایا اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کو اسلام کہتے ہیں۔ اور
اس ہندوستان سے اس لیے بھی پیار ہے. یہ جملہ میں نے پاکستان کے پیر محل سے پڑھا تھا, ملتان کے پاس سے, روز عاشورہ. توجہ کیجیے گا, ہمیں ہندوستان سے اس لیے بھی پیار ہے کہ آپ کا آقا اور مولا ہندوستان آنا چاہتا تھا. یہ جملے نہیں امام کے, انسان پر اپنا دے ورود اللہ کے فترکونی لا صحابہ الا زندگی. اگر تم مجھے میرے عراق جانے سے روکتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ہندوستان چلا جاؤں. بس بات تمام ہو گئی, 15 منٹ تمام ہو گئی. اور آپ سب کو سلامت رکھیں. ماشاءاللہ آباد رہے آپ سب جتنے بھی مومنین عزادار آئے ہیں, اور انجمن شبیلیہ کہ جس نے اپنے مہمانوں کا استقبال کیا ہے. ماشاءاللہ خوش رہے, اور آئندہ برس انجمن شبیلیہ اور بہتر سے بہتر آپ حضرات کی مہمان نوازی کر سکیں. اللہ ان کو حوصلہ دے, اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا کرے, آپ سب کے مال میں بھی برکتیں عطا کرے جتنے بھی یہاں شہر کے عزادار ہیں. ہاں عزاداروں, آج ہم کس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں نے دیکھیے رات کی مجلس میں قبلہ اعظم صاحب میں نے جملہ کہا تھا, مولانا موجود تھے, اور اسی سے ربط مسائل دوں گا. جملہ فضائلی ہے, توجہ کیجیے گا. دیکھیے اگر کسی انسان کی نماز قضا ہو جائے, توجہ کیجیے گا, میں نے آپ کو اگر کسی انسان کی نماز قضا ہو جائے اور وہ مر جائے تو اس کی قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہے پیسے کے ذریعے. اس کی قضا نمازیں پیسہ دے کر پڑھوائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان مر جائے اور مجلس میں نہ رویا ہو تو پیسہ دے کر رلوایا نہیں جا سکتا. واہ 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 واہ. جب مسائل سنا کرو تو پھوٹ کے رویا کرو, چونکہ اس کی قضا نہیں ہے. جتنا رو لو گے اتنا ہی رومال زہرا میں تمہارے آنسو تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہاں زیادہ رو, زہرا کا ایک بڑی دوپہر میں گھر اجڑ گیا. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہا تھا, ابھی یہ بارش آئی ہے نا, ہلکی ہلکی بوندیں آئی ہیں نا, میں کہوں گا ارے کاش یہ بارش کربلا کے میدان میں ہوتی تو سکینہ پیاسی ہماری لاگے, آسمان پیاسے دنیا سے نہ جاتے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی کربلا کے میدان میں, اور 2 جملے مسائل پہ پڑھوں گا اور ابھی ہماری آئیں گی. جزاک اللہ دادارو. کربلا کے مل کر دیکھے سارا مجمع, کربلا کے میدان میں جب حسین تنہا رہ گئے تھے, صبح آپ نے مسائل سنے, اور حسین زلجنا پر ہیں, اور ایک مرتبہ امام حسین تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے اولو محمد کو مار ڈالا, ارے تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. اگر ایمان اور انصاف سے بتاؤ, اگر آپ کے یہاں میرے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں کہ نہیں, ہے نا, آتے ہیں نا, گلے لگاتے ہیں. بھائی گھبرانا نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, گھبرانا نہیں, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہائے رے کربلا میں حسین, ارے کوئی نہ تھا جو حسین کو تعزیت پیش کرتا. حسین کہتے رہتے عباس مر گیا, علی اکبر خدا ہوئے, ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گیا, علی اکبر جدا ہوا, ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. تلوار امام حسین علیہ السلام, آواز آنے لگی